آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا، آپ سے آپ کا ڈومیسائل نہیں لیا جاتا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بسم اللہ، فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے گا۔ تو یہ سوچ، یہ ہے قومی سوچ کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پاکستان کے لیے سہولت دینی ہے۔ کلب سے بھی ہمیں کافی ریکویسٹیں موصول ہوئی ہیں، اور یہ بھی آج میں ان سے بھی گفتگو میں یہ بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام آباد نیشنل کلب کے لیے بھی کوئی اچھا سا ایسا کوئی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایسی کوششیں کریں کہ یہاں کے صحافیوں کو بھی وہی سہولیات ہم میسر کر سکیں جو کہ ہم اپنے جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنے جرنلسٹ برادری کو جو ہے وہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان سے جتنے بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں، اور میرے لیفٹ پہ افضل بٹ صاحب موجود ہیں، میرے رائٹ پہ نیّر صاحبہ موجود ہیں۔ یہ خود ان ڈیلیگیشنز میں آ کے سندھ کے تمام وہ پروجیکٹس خود وزٹ کر کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بھی سندھ میں دعوت دی اور ان کو ہم نے سارے پروجیکٹس وزٹ کروائے۔ اسی طریقے سے ہم نے لاہور کے، ملتان کے، ان تمام اضلاع کے جو بھی وہ پریس کلب وہاں کے لوگ جو ہمیں لسٹ دیتے ہیں ان سب کو ہم نے وہ وزٹس کروائے ہیں، اور مقصد یہ کہ ہم پورے پاکستان کے ہمارے، کیونکہ جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے وہ جرنلسٹ ہوتی ہے، تو پورے پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم وہ اپنے سارے پروجیکٹس جو کہ حکومت سندھ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے ہیں ان کے وزٹس دکھائیں۔ بڑے نام صحافت میں جو میرے رائٹ اینڈ لیفٹ میں موجود ہیں، یہ خود آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے سارے وہ پروجیکٹس ان کو حکومت سندھ نے وہ وزٹس کروائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جو ایک بریفنگ دی، اور الحمدللہ جس طریقے سے اس کا لوگوں نے رسپانس دیا ہے، اور وہی چیز کہ انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہتر کام ہو رہے ہیں۔ اس بریفنگ میں جس طریقے سے پورے ڈپلومیٹس موجود تھے، فورن میڈیا موجود تھا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود تھی، میڈیا کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، بڑے بڑے اینکرز موجود تھے، سارے صحافی جن کو ہم نے بلایا تھا ان سب کے سامنے بھی یہی چیز بتائی گئی کہ ہم ہمیشہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں جو سیاست کا معیار وہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کی برائی کریں، اور ہم صرف الزام تراشیوں کی سیاست کریں۔ ہم اپنے ملک میں اس پازیٹیوٹی کو آگے نہیں لے کر آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ آئے، دنیا کو پتہ چلے، کیونکہ دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو اس کو ہم اپنی میڈیا میں دکھا رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو وہ تصویر لائی جاتی ہے جو ہم اپنے میڈیا میں بتا رہے ہیں، لیکن جب پوری دنیا کے ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، جب جو کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ جو چیئرمین صاحب کی بریفنگ تھی، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جو سائبر نائف پہ انہوں نے بات کی۔ سائبر نائف پوری دنیا میں 11 ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہے، جس میں کینسر کا اس لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے، اور یہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس میں پوری دنیا میں واحد یہ سندھ گورنمنٹ وہ علاج دے رہی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے۔ آپ باقی ممالک میں جائیں، $50,000، $60,000، لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس سائبر نائف کے اس علاج کے لیے دیے جاتے ہیں، لاکھ ڈالر۔ لیکن آپ کی اور ہمارے اس ملک میں صوبہ سندھ حکومت جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے۔ تو دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے جو کہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ڈپلومیٹس کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ جی پاکستان اس طرح کی سروسز بھی دے رہا ہے؟
اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سیلاب زدگان کی بات کی، سب کو پتہ ہے کہ جی نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور 8 لاکھ وہاں گھر بنائے گئے. تو پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ جی نیپال میں یہ چیز ہوئی، لیکن پوری دنیا کو کیوں نہ پتہ ہو کہ پاکستان میں ایک سیلاب آیا 2022 میں جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی، 70% جو ہے وہ صوبہ پورا پانی کے نیچے تھا. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر کو اور پوری حکومت کو یہ ڈائریکشن دی کہ جی مجھے جو لوگ بے گھر ہیں ان کو میں گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں اور اس پہ کام کرو. تو یہ اچھی سوچ تھی، مثبت سوچ تھی. اس پہ اب ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 21 لاکھ گھروں کا مقصد ہے کہ 21 لاکھ خاندانوں کو آپ گھر دے رہے ہیں. ایوریج جو ان گھروں کا نکالا جاتا ہے وہ 5 سے 6 افراد ایک گھر میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کروڑوں لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ وہ ریکارڈ بریک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیا ہے. تو اس میں صرف پیپلز پارٹی یا سندھ کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں. مین گرووز کی بات کی گئی کہ مین گرووز جو ہیں وہ لگائے گئے اور اس میں 2 مرتبہ پاکستان کو سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ملا کے جی کتنے کم مدت میں اتنے مین گرووز لگائے گئے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح بات کی، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرنیشنلی 6 نمبر پر جو ہے وہ نام آیا تو وہ پاکستان کا آیا. اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شروعات اور ابھی تک جو بہترین پروجیکٹ کی مثال ملتی ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایک اچھے طریقے سے، حالانکہ جتنے محکمے تھے اس میں تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن تھی، ورنہ یہ پریزنٹیشن 6-8 گھنٹے بھی چل سکتی تھی، لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کر انہوں نے جتنا بھی اس کو شارٹ کر سکے تو جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے جو میجر چیزیں تھیں جو ہیلتھ میں ہمارے بہت بڑے کام تھے، NICVD تھی، SIUT تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے NICVD ہے، NICVD میں ایک سال میں 29 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. 2.9 ملین لوگوں کا علاج SICVD اور NICVD نے کیا ہے دل کے امراض، جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستانیوں کی جو خوراک ہے، ہم جس طریقے سے کھانے کے شوقین ہیں کہ جی ہم لوگ جو تیل بھی، آئل کا بھی پرہیز نہیں کرتے، ہم ڈھابوں کا پرہیز بھی نہیں کرتے، تو آپ کی خوراک اور کھانے کی آپ کی صحت پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے مہنگا ہمیشہ علاج جو دل کا علاج سمجھا جاتا تھا. تو 2.9 ملین لوگوں کو ہر سال جو لاسٹ ایئر کا فگر ہے کہ جو علاج ہوئے ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں، اور وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. چیئرمین صاحب نے پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جی کون کون سے صوبے سے لوگ جو وہ علاج کرنے آئے، اور اگر آپ اس ڈیٹا کو پورا پڑھیں گے تو اس پہ جو بھی خرچہ ہوا ہے، جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں جو حکومت سندھ اس میں خرچ کر رہی ہے، تو اس میں صرف 46% جو لوگ ہیں وہ صوبہ سندھ کے جنہوں نے NICVD میں علاج کروایا ہے. باقی جو 54% لوگ جو ہیں وہ باقی صوبوں اور باقی علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں. تو وہ سروس صرف ایک صوبے کے اور ایک علاقے تک کے لیے نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. جس طرح اور وہاں پہ کوئی علاج کرنے آئے، میرے فاضل دوستوں نے، جن لوگوں نے سندھ میں وہ ہاسپٹل کا دورہ کیا، انہوں نے خود دیکھا ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا، آپ سے آپ کا ڈومیسائل نہیں لیا جاتا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بسم اللہ، فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے گا. تو یہ سوچ، یہ ہے قومی سوچ کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پاکستان کے لیے سہولت دینی ہے. تھر کول، جو تھر کا کوئلہ تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کا خواب تھا، جس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت آئی 2008 کے بعد تو پھر اس پہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے تو وہ پروجیکٹ بند کر دیے گئے تھے.
اس میں حکومت سندھ $1 بلین سے اوپر خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے اس انفراسٹرکچر کے لیے, تھر کے کوئلے کے لیے. $1 بلین سے زیادہ حکومت سندھ خرچہ کر چکی ہے اوور دا پیریڈ آف جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2008 کے بعد. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو تھر کا کوئلہ ہے یہ کیا سندھ حکومت نے لے کے جانا ہے؟ تھر کے کوئلے سے جو بجلی بننی ہے وہ کیا صرف سندھ حکومت کی ہے؟ وہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے اس سے جو بجلی بن رہی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے, نیشنل گریڈ میں وہ بجلی دی جا رہی ہے. اور آپ کو مختلف بیچ میں تجربات کیے گئے, لیکن اب آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے ہو سکتی ہے. اور کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ تھر پارکر میں موجود ہیں. اور وہ ذخائر اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز شروع میں کیا جاتا جو کہ نہیں کیا گیا. پھر میں نے کہا کہ جیسے پیپلز پارٹی کی جب حکومت پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ نکالا جائے تاکہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں, بجلی کے بحرانوں سے بھی نکالیں, اکانومی کے بحرانوں سے نکالیں. انفارچونیٹلی جیسے محترمہ شہید کی حکومت گئی تو باقی جیسی حکومتیں انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کیا. اب وہ بدنیتی پہ بند کیا, کسی اور پرپز کے لیے بند کیا, وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن پھر جیسے محترمہ اسماعیل زرداری صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان اس تھر کے کوئلے کو پراپر طریقے سے اگر بجلی پیدا کرے تو 200 سال تک آپ بجلی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ پوری دنیا کو بجلی بیچ سکتے ہیں 200 سال تک. تو میرا کہنا کا مقصد کہ اگر تھر پارکر کے لیے اور تھر کے ان پروجیکٹس کے لیے اور تھر کو بجلی نکالنے کے لیے آج جو بجلی نکل رہی ہے وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے, وہ آپ کو اور ہم کو سب کو مل رہی ہے وہ بجلی. اس کے لیے جس طریقے سے حکومت سندھ نے کام کیا تو حکومت سندھ کے پیپلز پارٹی کے یہ جتنے بھی کام تھے یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں تھے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھے, یہ پورے سوچ اس میں نیشنل سوچ تھی کہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ مل سکے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کام کریں جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے, ہم صرف ایک علاقے ایک صوبے تک اس کو چیز کو محدود نہ کریں. تو جتنے یہ پروجیکٹس تھے جو زیادہ تر جس میں نے بتایا اس کے بینیفیشریز پورا پاکستان ہے. اگر آج 56% جو ہے وہ سندھ کے علاوہ لوگ مفت میں اپنے ہارٹ کا علاج کرواتے ہیں, اپنے دل کے امراض کا علاج کرواتے ہیں, وہ NICVD میں کراتے ہیں, تو یہ کوئی کم بات نہیں, اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر سیکٹر میں چیئرمین صاحب نے جو ہے بہت تفصیلی بات کی اور انہوں نے ایک ایک چیز کو فیکٹس کے ساتھ فگرز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. ہم نے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان ترقی کر سکے. اور اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں, انہوں نے مقدمہ پورے سارے صوبوں کا لڑا کہ جی سارے صوبے جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, NFC ایوارڈ کے بعد ہوئی ہیں. جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے صوبوں کو وہ چیزیں ملی, انہوں نے فگرز بھی دی کہ جی ایک ایک ہاسپٹل کی, کہ اس سے پہلے جب تک یہ ہاسپٹل سندھ کے پاس نہیں تھے تو اس وقت وہاں پہ کیا پوزیشن تھی, اور جیسے یہ ہینڈ اوور سندھ کو ہے تو اس میں ہم نے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہ جی کہ سندھ حکومت کو اگر ایک چیز ملی تو سندھ حکومت نے کس طریقے سے ان چیز کو آگے لے کر گئے اور کس طریقے سے ان چیزوں نے ترقی کی ہے. تو یہ اچھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہتری کی چیز ہے. ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو جو ہے اس کا ایک اچھا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم صرف میڈیا میں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کو برا بلا بولتے رہیں, اب ایک دوسرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہیں, انٹرنیشنلی ہم صرف اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو بدنام کرتے رہیں, یہ اس سے کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے اچھا میسج نہیں ہوگا. ہاں ہم پازیٹیوٹی دکھائیں جس طریقے سے اس سندھ نے کارکردگی دکھائی ہے, باقی بھی صوبے اچھی طریقے سے اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے میں اس طرح کے میسج جانے چاہیے کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر کام ہو رہے ہیں, پاکستان میں بہتر سے بہتر کیپیسٹی ہے, پاکستان میں بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز ہیں. جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جن پروجیکٹس کو شیلف کیا اور ان کو جس طریقے پیش کیا, وہ بھی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے یا بزنس کمیونٹی کو بلایا گیا تو اسی لیے کہ جی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام میں آئیں, پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کریں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو لوگ جن کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پرائیویٹ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آگے آ کے حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ چیزیں بنا رہی ہے. جو ہمارا اس وقت شاہراہ بھٹو کراچی میں بنا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے وہ, اور مطلب کراچی کے کافی جو ٹریفک کی جو ہیں چیزیں وہ اس سے بہتر ہونی ہے. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے ایک سمبل ہے. ہاسپٹلز ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنوا رہے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں. اسکول سیکٹر میں ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں
ونڈ انرجی کے پروجیکٹ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہے ہیں.